حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار۔ رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی ہے۔ صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے۔ اخبار جمع آثار یہ حدیث ہے۔ تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماعہ ولا سماع الا بالطاعہ۔ کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے۔ جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں۔ انسٹیٹیوشن از سمتھنگ ایلس، ایسوسیشن از سمتھنگ ایلس، آرگنائزیشن، پارٹی، حزب اللہ، حزب الشیطان، clear cut polarization. This polarization takes some time. وقت لگتا ہے۔ 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئے۔ آئونائزیشن ہوئی ہے، پازیٹیو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف، جانے ہی جانے۔ It took time. لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اولئک حزب الشیطان اولئک حزب اللہ۔ This is the party of شیطان، this is the party of اللہ۔ اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں، جماعت جو ہے جس میں کہ سمع و طاعت ہو، وہ جماعت ہے، listen and obey۔ اس سے کمتر جماعت نہیں ہے۔ لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ۔ کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن۔ اب یہ بھی تو ایک جماعت ہے نا، امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا، اس کانسٹیٹیوشن کا، کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف۔ Not personal allegiance to anybody. Allegiance to the Constitution. اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے۔ پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا، کس درجے میں، آپ بنا لیجیے کانسٹیٹیوشن، اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے گا۔ To abide by this constitution. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں، پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے۔ دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی فرد کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر ہے۔ بٹ یو ہیو ٹو اوبے، listen and obey. Can't go beyond that constitution. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے، خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو، جس میں ڈسپلن ہے اور سمع و طاعت ہے، listen and obey ہے۔ لیکن منصوص، مسنون، معصور، یہ تین الفاظ۔ منصوص وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، نص یہ ہے ہماری۔ مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو۔ معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیعت کا، شخصی بیعت، allegiance to a person. That is called بیعت۔
ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی، حالانکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے، بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا، رسول تو نہیں آنا، اسوہ کہاں سے آتا پھر؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی. سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say, Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa what's this? Salatana. Yakfi inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Everything. Why to go on counting them? اور کیا چیز اللہ کا تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں، تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا، everything. One thing, sufficient. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. So actually, but here we find, اطاعہ حضور کے لیے ایک بات تھی، ماننا ہے، ہر حکم ماننا، لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اٹ واز ناٹ این اوریٹری. یہ کوئی خطابت نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی، یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط ہے. سمع و طاعت فی العسر والیسر، سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو. والمنشۃ والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے. کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، لیکن فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے، اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے، ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائع صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں. وَعَلَىٰ عَثَرَةٍ عَلَيَّ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں، دیٹ از دی مین تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے. آپ نے اس کو کیوں بنا دیا؟ میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا. یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. بڑے بڑے جلیل القدر جو ہیں قریش کے سردار اس کے تحت جائیں گے. حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے. زید شہید ہوئے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی طالب he was under him. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا، اور ستم بالا ہے ستم. ینگ مین، اس کی کمان میں آپ دے رہے ہیں کبار صحابہ کو. نو، it's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question it. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں گے. علی عثرۃ علینا، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں گے. وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے، زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، آئی وونٹ ود ہولڈ مائی اوپینین، وہ میں بیان کروں. کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ، ایک حدیث میں